اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 187 سے 193، 187 سے 193. پہلی آیت جو صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں اہل کتاب کے ان علماء کی مذمت ہے کہ جو حق اور حقیقت کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کو حقیقت بیان نہیں کرتے اور اس کی وضاحت نہیں کرتے. پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کہ اللہ نے ان سے جنہیں کتاب دی گئی تھی عہد و پیمان لیا تھا، یعنی ایک وعدہ لیا تھا کہ تم اسے ضرور لوگوں کے لیے واضح طور پر پیش کرتے رہو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اس وعدے پر عمل کرتے. جو بھی اہل علم ہے، ظاہر کہ اہل کتاب کا تو یہاں پر ذکر آ گیا، ورنہ اوور آل بھی جو اہل علم ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے جو نعمت علم ان تک پہنچی ہیں وہ اہل کو دیکھیں اور اس تک اس علم کو منتقل کریں. نہج البلاغہ کے اندر کلمات قصار جو اس کا تیسرا اور آخری حصہ ہے، اس میں حضرت علی علیہ السلام کا بہت خوبصورت جملہ ہے. فرماتے ہیں کہ ما اخذ اللہ علی اہل الجہل ان یتعلموا، کہ خدا نے اس وقت تک جاہلوں سے سیکھنے کا وعدہ نہیں لیا حتی اخذ علی اہل العلم ان یعلموا، جب تک علماء سے سکھانے کا وعدہ نہیں لیا. یعنی علماء کی ذمہ داری پہلے ہے کہ وہ سکھانے کے لیے آمادہ ہوں، اور پھر جو اہل علم نہیں ہیں، جو جاہل ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکھنے میں کوتاہی نہ کریں. پھر اگر وہ سیکھنے میں کوتاہی کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ذمہ دار قرار پائیں گے. تو اب یہاں پر اہل کتاب کے ان علماء کا معاملہ وہی تھا کہ جو پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے کہ انہوں نے اس عہد و پیمان کی رعایت نہیں کی، بلکہ اسے بالکل اگنور کر دیا، پس پش ڈال دیا، اور اس کے بدلے میں بہت تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی. اب یہ دنیا پرستی اور دنیا داری، فبئس ما یشترون، تو یہ کتنی بری ہے وہ معاملت جو انہوں نے کی، یعنی کتنا برا سودا انہوں نے کیا. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، کہ جو انہوں نے کیا اس پر انہیں اترانا نہیں چاہیے. اب اس کو اگر پیچھے سے ہی ربط دیا جائے تو جو انہوں نے کیا یعنی وہ عہد پیمان توڑ دیا، اسے پس پش ڈال دیا اور دنیا کے بدلے دنیا کو قبول کر لیا، آخرت کو ٹھکرا دیا. یہ جو کام کیا ہے اس پر انہیں اترانا نہیں چاہیے، اور جو کیا ہے اس کے اوپر انہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو انہوں نے کام کیا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کئی مرتبہ اس طرح کے غلط کام ہونے کے بعد پھر اس کے بعد بھی اترایا جاتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا. تو یہاں پر پروردگار عالم اس کے اوپر زجر و توبیخ کر رہا ہے، ایک طرح سے ڈانٹ رہا ہے. اور پھر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، کہ انہیں تم عذاب سے محفوظ بچا ہوا مت سمجھو، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں پر ایک مطلب اور یہ بھی کہا گیا کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو کام انہوں نے اچھے اگر کیے ہیں تو ان اچھے کاموں کے اوپر تو وہ اتراتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پسند کرتے ہیں کہ دوسروں کا کریڈٹ بھی اپنے کھاتے میں لکھ لیں اور یہ ایکسپوز کریں، شو کریں کہ گویا یہ کام بھی ہم نے کیا، جبکہ وہ کام دوسروں نے کیا ہوتا ہے. یعنی اچھے کاموں کے حوالے سے یہ دوسرا رخ اس آیت کا بن جائے گا. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اپنی ملکیت کا حوالہ دیا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا ملک، سلطنت ساری پروردگار کی ہے، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. یعنی تم یہ مت سمجھو کہ گویا تم اس طرح سے حق کو چھپا کر خدا کے منصوبے کو ناکام بنا سکتے ہو. یہ تو تم اپنے امتحان میں ناکام ہوئے ہو جو تمہیں امتحان کے اندر مبتلا کیا گیا تھا. اگلی آیت جو آیت نمبر 190 ہے، اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلقت میں اور روز و شب کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے. ظاہر ہے کہ ایک مجنون اور پاگل سے اس بات کی توقع نہیں ہے کہ وہ ان نشانیوں پر غور و فکر کرے گا، مگر جو صاحبان عقل ہیں ان سے توقع ہے
کہ وہ ان نشانیوں پر غور کریں اور پھر اس کے بعد خالق تک پہنچ جائیں۔ اب یہاں آگے جو صاحبان عقل کی صفات بیان کی جا رہی ہیں وہ بہت عمدہ اور بہت جالب ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کہ یہ صاحبان عقل وہ ہیں کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے اور کروٹ لیتے ہوئے، یعنی ان کا مسلسل ایک دائمی کردار یہ ہے کہ یہ یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے۔ یہ صاحبان عقل وہ صاحبان عقل نہیں ہیں کہ جو نشانیوں کو دیکھ کر خالق تک نہ پہنچے اور نشانیوں ہی پر ٹھہر جائے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ نشانی کو دیکھ کر کوئی اتنا مست ہو جائے کہ منزل کو فراموش کر دے۔ مقصد تو یہ تھا کہ نعمت کو دیکھ کر منعم تک پہنچو، مخلوق کو دیکھ کر خالق تک پہنچو، اور مصنوع کو دیکھ کر صانع تک پہنچو، کہ یہ جتنی بھی کریشنز ہیں ان سب کے پیچھے کریٹر کون ہے، اس تک انسان پہنچے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ایسا غور و فکر پسندیدہ بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں ذکر کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا، اور پھر فرمایا کہ وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ یہ آسمانوں اور زمین کی خلقت میں فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے مقصود تک پہنچتے ہیں۔ اب یہ مناجات کا سلسلہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے ان صاحبان عقل کا بیان کیا ہے۔ یہاں پر کوئی لفظ یقولون نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا یا وہ یہ کہتے ہیں، مگر یہ انداز بتا رہا ہے کہ کم سے کم یہ ان کے دل کی آواز ہے جو ان کی زبان پر بھی یقیناً جاری ہوتی ہوگی۔ تو پروردگار نے ان کے جو قلبی واردات ہے، جو ان کے دل کی جو کیفیت ہے، اس کی نشاندہی کی ہے۔ بہت تاکید ہے کہ انسان ان آیتوں کو خاص طور پر اس وقت پڑھے کہ جب وہ نماز شب کے لیے بیدار ہو، تو آسمان کو دیکھے۔ معصومین کا یہ طریقہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ آسمان کو دیکھ کر ان آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور بہت زیادہ اس کے اندر اٹریکشن ہے، جاذبیت ہے۔ اور یہ دعا کیا ہے؟ اب یہ 5 مرتبہ ربنا ہم دیکھیں گے کہ آئے گا۔ ربنا 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 ربنا، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پالنے والے۔ انسان جب دل سے ان آیتوں کو پڑھتا ہے اور مناجات کی صورت میں، تو ایک لرزہ اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، ایک عجیب سا جذب وہ محسوس کرتا ہے کہ ربنا ما خلقتا ھذا باطلا۔ وہ آسمانوں اور زمین کی خلقت پر تفکر کرتے ہیں اور گویا یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پالنے والے، ما خلقتا ھذا باطلا، تو نے ان سب کو باطل پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا۔ جب اس پوری کائنات کے اندر ہر مخلوق جداگانہ کوئی نہ کوئی مقصد رکھتی ہے، تو بطور مجموعی یہ زمین و آسمان اور یہ کائنات باطل یا بیکار کیوں کر پیدا کی گئی ہوں گی۔ سبحانکا، تو بے عیب ہے، فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا، اے ہمارے پالنے والے، انکا من تدخل النار فقد اخزیتا، جس کو تو نے آگ کے عذاب میں داخل کر دیا، تو نے اسے رسوا کر دیا، وہ ذلیل ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا پھر کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا، اے ہمارے پالنے والے، یہ پھر ربنا آیا۔ اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، یقیناً ہم نے سنا ایک ندا دینے والے کو کہ وہ ایمان کی دعوت دے رہا تھا۔ ان آمنوا بربکم، اور اس کی دعوت کیا تھی؟ کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر، وہ جو تمہیں ویسے بھی پال رہا ہے، اس کی ربوبیت کے جلوے دیکھو اور پھر اس پر ایمان لے آؤ۔ فآمنا، تو مالک اے پروردگار ہم ایمان لے آئے، یعنی ہم نے دل سے قبول کر لیا کہ واقعاً تو ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے اور تو ہی ہدایت دینے والا ہے۔ اب یہ جو ندا یہاں پر ہے، ظاہر ہے کہ قرآن کی صورت میں بھی ہے۔ حضرت جبریل کی جو صدا آئی تھی پیغمبر اکرم تک، اور پیغمبر اکرم نے اسے لوگوں تک پہنچایا، اور قرآن ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح سے پیغمبر اکرم کی احادیث اور فرامین وہ بھی ندا ہی کا کام کریں گی، اور اسی طریقے سے جو اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے جنہیں ہم ردیف قرآن قرار دیا گیا حدیث ثقلین کی روشنی میں، تو ان سب کا پکارنا گویا ندا دینا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی اتباع میں علماء کرام کا، دیگر ان صاحبان کا کہ جو لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں، تو یہ سب ندا دینے والے ہیں۔ تو ان کی ندا سننے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ ان آمنوا بربکم، ندا تو یہی ہے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ تو فآمنا، تو مالک ہم ایمان لے آئے۔ ربنا، تو اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ ہم ایمان لے آئے، ہم معصوم نہیں ہیں، اے پروردگار ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، مگر ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ وکفر عنا سیئاتنا، اور جو ہماری غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو بھی تو چھپا دے، وہ اس پر ہمیں رسوا مت کرنا۔ وتوفنا مع الابرار،
اور ہمیں نیکوکار افراد کے ساتھ محشور کرنا، انہی کے ساتھ ہمیں موت دینا، انہی کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ اب اس کے بعد یہ آیت نمبر 193 یہاں پر تو مکمل ہو گئی، مگر اگلے صفحے کی جو پہلی آیت ہے وہ اسی دعا کا تتمہ ہے کہ ربنا و آتنا، کہ ہمارے پالنے والے ہمیں عطا کر ما وعدتنا، جو تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا، علی رسولک، اپنے پیغمبروں کی زبانی جو تو نے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں عطا کر، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن تو رسوا مت کرنا، انک لا تخلف المیعاد، یقین تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا۔ یہاں پر آیت نمبر 193 کے بعد اگلے صفحے کی پہلی آیت 194 یہ بھی مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم نے اس دعا کی قبولیت کا اعلان کیا ہے۔ اسی لیے ایک بہت عمدہ حدیث ہے چھٹے امام کی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی مہم درپیش ہو اور وہ 5 مرتبہ ربنا کہے تو خدا اسے اس چیز سے رہائی بخشے گا جس سے وہ خوف زدہ ہے، اور وہ جس چیز کی امید رکھتا ہے اسے پالے گا۔ کسی نے عرض کیا کہ وہ 5 مرتبہ کس طرح ربنا کہے، تو آپ نے فرمایا ان آیات کو پڑھے جن میں 5 مرتبہ ربنا آتا ہے، تو فوراً ہی پروردگار کی طرف سے دعا قبول کر لی جاتی ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے فاستجاب لهم ربهم، جو آگے آئے گی آیت کہ ان کے رب نے ان کی دعا کو سن لیا اور اس کو رسپونڈ کیا پازیٹیولی اور اس کا جواب دیا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ ہم اس ندا کو ان کی زبان سے بھی سن سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔